السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم یہاں اکثر غالب پر بات کرتے ہوئے آپ سے کہتے رہے ہیں کہ غالب کا بہت سارا ایسا کلام ہے جو کہ ان کے دیوان میں شامل نہیں ہے. وہ کیوں شامل نہیں ہے اس کی مختلف ادوار میں ماہرین مختلف وجوہات بتلاتے رہے ہیں. آج ہم آپ کی خدمت میں محترمہ مہر افشاں فاروقی کا ایک مضمون پیش کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ان ساری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ محترمہ ورجینیا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف مڈل ایسٹرن اینڈ ساؤتھ ایشین لینگویجز اینڈ کلچرز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور ان کا یہ مضمون 2 اگست 2021 کو روزنامہ ڈان میں چھپا تھا. اس کا عنوان ہے جوانی میں کہی گئی غالب کی غزلیں ان کے دیوان میں شامل کیوں نہیں ہیں. وہ لکھتی ہیں کیا نوجوان مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری بعد کے عرصے میں کی گئی ان کی شاعری سے مختلف تھی. غالب نے خود کہا تھا کہ انہوں نے اپنی ابتدائی شاعری کا اکثر حصہ ضائع کر دیا تھا. اس بات کا ذکر بھی ہم آپ سے کئی مرتبہ کر چکے ہیں. واضح رہے کہ مولانا امتیاز علی خان عرشی جیسے اسکالر کے مطابق غالب کی ابتدائی شاعری غیر واضح ہے. اس میں تخیل کی بے ذائقہ اڑانے، مشکل استعارے اور فارسی کے غیر معمولی فقرے شامل ہیں. لیکن کیا غالب نے واقعی بعد کے دور میں اپنی شاعری میں تبدیلی پیدا کی تھی؟ کیا دیوان غالب کی ورق گردانی کرتے ہوئے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ غالب کی کون سی غزل ابتدائی دور کی ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ غالب نے 1828 سے 1848 کے درمیانی 20 سالوں میں اردو میں شاعری نہیں کی تھی اور صرف فارسی کلام ہی لکھا تھا. لیکن جب وہ اردو کی جانب واپس آئے تو ان کا انداز زیادہ رواں، نکھرا ہوا اور زیادہ قابل رسائی یعنی سمجھ میں آنے والا تھا. مارکسسٹ نظریات کے حامل اردو ادب کے ناقد خورشید الاسلام نے غالب کے ابتدائی دور پر بہت اچھا کام کیا ہے. کتاب ہے غالب ابتدائی دور. انہوں نے بجا طور پر کہا ہے کہ نوجوان غالب کے یہاں خیال بندی بہت زیادہ تھی. خیال بندی ایک شاعر کو بیرونی حقائق سے آزاد کر کے تخیلاتی، تجرباتی، غیر متوقع اور بے قاعدہ خیالات کی اجازت دیتی ہے. خیال بندی کی مدد سے ایک شاعر حقیقت یا فلسفے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتا ہے. لیکن غالب کی خیال بندی کی جانب رغبت کی وجہ کیا تھی؟ بدقسمتی سے اس حوالے سے خورشید الاسلام کی وضاحت بہت کمزور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ غالب کو درپیش ذاتی مشکلات تھیں. لیکن میرے خیال میں غالب اپنے انداز کی تازگی اور اس کے امکانات کے حوالے سے بہت پرجوش تھے. انہوں نے اپنے پورے دور میں خیال بند شاعری کہی. غالب کی ابتدائی شاعری بہت پیچیدہ اور مجتمع ہے جبکہ ان کی بعد کی شاعری نسبتاً زیادہ براہ راست ہے. نوجوان غالب کی شاعری میں حیرت، آئینے کے استعارے سے اس کے اظہار اور جلوے کا ذکر جا بجا نظر آتا ہے. یہاں تک کہ 1816 اور 1821 کے دیوانوں کا ایک سرسری تجزیہ بھی ان خیالات کی ضرورت سے زیادہ استعمال کو ظاہر کرتا ہے. جب کوئی خیالات کا شکار ہو جائے تو شاید پیچیدگی ناگزیر ہو جاتی ہے. آئیے غالب کے کچھ اشعار پر نظر ڈالتے ہیں. خبر نگاہ کو نگاہ چشم کو عدو جانے، وہ جلوہ کر کے نہ میں جانوں اور نہ تو جانے. یہ شعر آگہی کے بارے میں ہماری تفہیم اور ادراک کے ساتھ اس کے تعلق کو تجریدی سطح پر لے جاتی ہے جو پیچیدہ ہوتی ہے. آگہی نہیں چاہتی کہ آنکھ کچھ دیکھے یا کچھ سمجھے. نظر کی طاقت خواہشات کے تیر چلاتی ہے لیکن آنکھ کو یہ معلوم ہونے دینا نہیں چاہتی.
یہاں آنکھ اور نظر کے درمیان بہت باریک سا فرق ہے۔ روایتی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نظر آنکھوں سے روشنی کی کرنوں کی صورت نکلتی ہے۔ غزل کے شاعر بھی اسے اسی طرح دیکھتے ہیں۔ یہاں عاشق اپنے محبوب یعنی خدا سے کہتا ہے کہ وہ اپنے جلوے کو اس تجریدی سطح پر لے جائے جہاں آگہی اور ادراک ہی ختم ہو جائے۔ شعر ہے: عاشق نقاب جلوہ جانانا چاہیے، فانوس شمع کو پروانہ چاہیے۔ اس شعر میں ہم ایک ساتھ حیرت انگیز منظر کشی اور تجرید کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں عاشق کے محبوب کے جلوے کا نقاب ہونے اور شمع کے فانوس کے لیے پروانے کے پر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً پہلا تو یہ کہ عاشق اپنے معشوق کے اتنا نزدیک ہو جتنا کہ نقاب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پروانے کی طرح عاشق بھی معشوق کے جلوے کی نظر ہو جائے اور یوں دنیا کے سامنے اس کا جلوہ عیاں ہو جائے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ عاشق معشوق کے حسن کو دنیا سے چھپا کر رکھے، اور چوتھا مطلب یہ کہ اصل محبوب تو خدا کا حسن یا خدا کی وہ ذات ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب صوفی نظریے کے مطابق خدا کی ذات زمینی چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز اسی کا مظہر ہے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ مولانا جلال الدین رومی کے بعد سے اس خیال کو کئی لوگوں نے اختیار کیا، تاہم غالب نے اس میں ایک تبدیلی کی، اور وہ یہ کہ اس دنیا نے خدا کے جلوے کو چھپایا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ دنیا الگ ضرور ہے لیکن یہ خدا کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، جس کے لیے یہ ایک نقاب بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک عاشق بھی معشوق کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا، یوں معشوق کو چھپا کر وہ دراصل اسے ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ شعر ہے: تمثال جلوہ عرض کر اے حسن کب تلک، آئینہ خیال کو دیکھا کرے کوئی۔ اب حسن اپنے آپ میں ناقابل بیان خیال ہے، یہ اپنے خالق کے مترادف ہے جو اپنی خوبصورتی میں عیاں ہے، لیکن محبوب کے لیے یہ کافی نہیں ہے اور وہ عکس سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس چیز کی چاہت رکھتا ہے۔ آئینہ ایک وہم پیدا کرتا ہے اور تخیل اس کے پرفریب اور غیر محسوس عکس کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور تمثال جلوہ ایک بہت ہی غیر معمولی تصور ہے کیونکہ اس سے مراد کسی زبردست اور ناقابل بیان چیز کو حقیقت کا روپ دینا ہے۔ اس شعر میں بہت زیادہ تجرید موجود ہے۔ آخر خیال کو آئینے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں محبوب کا حسن منعکس ہوگا، لیکن کوئی وہم پیدا کیے بغیر خیال کا عکس کیسے پیدا ہوگا، اور آخر کار جلوے کا عکس کیسے نظر آ سکتا ہے؟ غالب نے جس وقت یہ شعر کہے تھے اس وقت ان کی عمر 20 سال بھی نہیں تھی۔ میں نے جن غزلوں میں سے یہ اشعار منتخب کیے ہیں وہ غزلیں بھی شاندار تھیں، لیکن غالب نے ان غزلوں کو ضائع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے دیوان میں اس طرح کی غزلیں بکثرت موجود ہوئیں تو پڑھنے والے اس میں اپنی دلچسپی نہیں باقی رکھ سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ نوجوان غالب ما بعد طبیعتی دریافتوں میں مشغول تھے۔ وہ مرزا بیدل سے بھی متاثر تھے، لیکن انہوں نے اپنے پہلے دیوان جو 1816 میں چھپا تھا اس کا اعتراف بھی کیا تھا۔ غالب پر بات کرنے والے ان اشعار کا ذکر کرنے سے ذرا ہچکچاتے ہیں جنہیں غالب نے اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا۔ تو خواتین حضرات، آپ نے یہ مضمون غالب پر سنا اور آپ کو اس میں کئی نئی باتیں بھی آپ کے علم میں آئی ہوں گی۔ تو یہ مضمون آپ کو کیسا لگا اور غالب کو سمجھنے میں آپ کو اس سے کوئی مدد ملی یا نہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتلائیے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کے سلسلے میں کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔